فرض نماز کے بعد انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد بہت سے لوگ سینے کے اوپر، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ اس طریقے سے آنکھ کے اوپر انگلیاں رکھ کر، ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں۔ تو دوستوں آج ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے، سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے، سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے، اور دونوں آنکھوں کے اوپر انگلی رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کریے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے، کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، کون سی آیت پڑھی جاتی ہے، اور کون سا ذکر کیا جاتا ہے۔ دوستوں سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا جو حکم دیا ہے وہ تسبیح فاطمہ کا حکم دیا ہے۔ وہ تسبیح فاطمہ کون سی ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں انگلیوں پر، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں انگلیوں پر، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں انگلیوں پر۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے پڑھنے کی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اگر اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ گناہ ہوں، اللہ رب العالمین اس تسبیح کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ تسبیح چاہے ہر فرض نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، چاہے روزانہ صبح اور شام میں پڑھ لیں، اللہ رب العالمین اس کی فضیلت آپ کو عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے ہر فرض نماز کے بعد سر کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، تو وہ کون سی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ کون سا ذکر کرتے ہیں، یہ جان لیں۔ تو بہت سے لوگ جو ہے وظائف کے طور پر سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر یا قبیو پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں یا حفیظو، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں یا علیمو، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اللہم ربی زدنی علما۔ تو یہ ہر طرح کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ آپ کو جو بہتر لگے وہ آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، یا قویو یا قویو یا قویو یا قبیو، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ آپ پڑھ لیں، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں یا علیمو یا علیمو یا علیمو، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، تو آپ یہ بھی 11 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دعا کے طور پر لوگ پڑھتے ہیں، ایک وظائف کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذہن سے، مائنڈ سے کمزوری کو ختم کر دیتا۔ جس کو بھولنے کی بیماری ہوتی نا، جس کے اندر نسیان کی بیماری ہوتی ہے کہ کوئی چیز ایسا ہوا کہ بھول گیا، یاد نہیں رہتی، پھر بعد میں یاد آتا ہے، تو اگر اس کے ذہن میں یہ معاملات پیدا ہو رہے ہیں، اس کے دماغ میں ایسا معاملہ پیدا ہو رہا ہے، تو بھولنے کی بیماری اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا دماغ تیز چلنے لگتا ہے، اس کا مائنڈ اچھا کام کرنے لگتا ہے، جو یاد کرے گا اسے یاد رہے گا، وہ بھولے گا نہیں۔ تو اس کی فضیلتیں یہ ہیں، یہ تسبیحات جو پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے کیا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، راحت پہنچتی، سکون ملتا ہے۔ تو آپ سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کوئی بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا کوئی بھی نام پڑھ سکتے ہیں سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر۔ بس نیت اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، ہمیں دل کے مرض سے محفوظ رکھے، ہمیں اٹیک کی بیماری سے محفوظ رکھے، ہم کے دل کے دوڑے سے محفوظ رکھے۔ تو یہ نیت بنا کر آپ اللہ کا کوئی بھی نام پڑھ کر سینے کے اوپر دم کر سکتے ہیں، اللہ کا کوئی بھی نام پڑھ لیں، کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ لیکن بہتر اور افضل جو طریقہ ہے، جو میرے خیال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ کر لیں کہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے سورہ فاتحہ، جسے الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ یہ تمام امراض کی شفا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ہر ایک مرض کی شفا رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ دل کے مرض کے لیے پڑھی جائے، چاہے وہ بیماری کے مرض کے لیے پڑھی جائے۔ ایسا لا علاج بیماری اگر کسی کو لاحق ہو گئی ہے، جو لا علاج بیماری ہے،
جو شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا ہے، پانی پی لیتے ہیں، اللہ رب العالمین لا علاج بیماری سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے، اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ سر کے اوپر، اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو 7 مرتبہ آپ سینے کے اوپر ہاتھ رکھیں اور پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، پھر اس طریقے سے آپ پھونک مار دیں۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ دوستوں اللہ رب العالمین آپ کو دل کی بیماری، دل کے مرض سے محفوظ رکھے گا، دل کے امراض سے محفوظ رکھے گا، دل کی بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا، جیسے اٹیک کا مسئلہ ہوا، دل کا دوڑا ہوا، دل کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لاحق نہیں ہوگی، دل کی بیماریاں آپ کو کبھی بھی نہیں ہوں گی، جو شخص اس طریقے سے یہ سورت پڑھ کر اپنے سینے کے اوپر دم کرے گا۔ سمجھ رہے نا؟ اب رہا کہ آنکھوں کے اوپر لوگ ہر فرض نماز کے بعد انگلی رکھ کر کیا پڑھتے ہیں، یہ بھی جان لیں۔ بہت سے لوگ آنکھوں پر اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ اللہ کا ذکر کریں گے، یہ ہم تسبیح پڑھ لیں گے، یہ دعا پڑھ لیں گے تو اس سے اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں میں کمزوری نہیں رکھے گا، ہماری نظر کو کمزور نہیں کرے گا، ہماری نظریں ہمیشہ ٹناٹن بنی رہے گی، ہمیشہ ہمیں اچھا دکھتا رہے گا، کبھی وہ نابینا نہیں ہوگا، کبھی اس کی نظریں کمزور نہیں ہوگی، کبھی اس کے آنکھوں میں موتیابین نہیں بنے گا، جو شخص ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے۔ سمجھ رہے؟ لیکن یہ جو دعائیں پڑھی جا رہی ہیں یہ دعائیں حدیث پاک سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ یہ وظائف کے طور پر، یہ دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، جس سے اللہ رب العالمین ہم کو طاقت دے، ہمیں قوت عطا فرمائے، اس لیے پڑھی جاتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ آنکھ کے اوپر انگلی رکھ کر 21 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، یا نور السماوات والارض، یا نور السماوات والارض، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو یہ، اگر آپ کو یہ بڑی تسبیح لگ رہی تو آپ یہ پڑھ لیں یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو، آپ 11 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ تسبیح پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں یا نور السماوات والارض تو یہ پڑھ لیں، اور اگر آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو تو یہ بھی آپ کو اس سے بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو اس کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ رب العالمین کبھی نابینا نہیں ہونے دے گا، کبھی آپ کی آنکھوں کی کمزوری نہیں ہوگی، کبھی آپ اندھے نہیں ہوگے، کبھی آپ کی آنکھوں کی نظر کم نہیں ہوگی، کبھی آپ کی آنکھوں میں موتیابین نہیں پیدا ہوگا، کبھی آپ کے آنکھوں میں آنسو والی بیماری نہیں پیدا ہوگی، جسے آسوب چشم کہتے ہیں، یہ بیماری نہیں پیدا ہوگی۔ تو تمام آنکھوں کی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ چند دعائیں تھیں جو میں نے آپ تک شیئر کی۔ تو یہ جو آپ کو میں نے پہلے بتائی تھی دعا، ہر فرض نماز کے بعد انگلیوں پر جو پڑھی جاتی ہے نا تسبیح فاطمہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو شخص صبح اور شام میں تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو پیارے آقا نے فرمایا نا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تسبیح فاطمہ کیوں، کس وجہ سے اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔